بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. عزت محترم جناب بلیغ الرحمان صاحب گورنر پنجاب، محترم سیکرٹری صاحبان، ڈائریکٹر صاحبان، کمشنر صاحبان، CEOs, my former presidents Lahore Chamber, my former office bearers, my sitting and former executive committee members, خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں گورنر پنجاب جناب محترم محمد بلیغ الرحمان صاحب، معزز سینئر رفقا اور تمام محترم مہمان گرامی کو دوسرے فرینڈز LCC ایوارڈز کی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں اور لاہور چیمبر آف کامرس کی انتظامیہ کی جانب سے محترم گورنر صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہمیں دوسرے فرینڈز LCC ایوارڈز کی تقریب گورنر ہاؤس میں منعقد کرنے کی اجازت دی اور اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے اس کی رونق کو دوبارہ کیا. میں ان تمام سرکاری افسران جن کا تعلق مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو لاہور چیمبر کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں اور جب بھی ان سے کسی کام کے لیے اپروچ کیا جاتا ہے وہ اس کو فرسٹ پرائیورٹی پر انجام دیتے ہیں. یہ ایوارڈز لاہور چیمبر کی جانب سے آپ سب افسران کے لیے اس بات کی ایکنالجمنٹ ہے کہ آپ تاج برادری کو ہمیشہ خصوصی اہمیت دیتے ہیں. میں اس تقریب میں گورنر پنجاب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی اکانومی کے متعلق اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرنا لازمی سمجھوں گا. ہم جانتے ہیں کہ IMF کے ساتھ 9th ریویو کے مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ جلد سائن ہو جائے گا، جس کے بعد ملک کے معاشی صورتحال میں کم از کم بہتری یا ٹھہراؤ ضرور دیکھنے میں آئے گا انشاءاللہ. اس وقت ملک جن معاشی چیلنجز سے گزر رہا ہے ان میں سب سے سنگین مسئلہ فارن ایکسچینج کرائسس کا ہے، جس کی وجہ سے بینک LCs کھولنے میں ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہزاروں کنٹینرز پورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں، جس سے بزنس کمیونٹی کو ڈیٹینشن اور ڈیمیج چارجز تو پڑ ہی رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے خام مال سمیت صنعتوں کو درکار درآمدی سامان کی پوری سپلائی چین بھی متاثر ہو رہی ہے. گورنر صاحب، اگرچہ وفاقی وزیر برائے مینی ٹائم افیئرز کی جانب سے یہ بیان تو آیا ہے کہ کنٹینر ڈیمیجز اور پورٹ سٹوریج چارجز ریو آف کر دیے جائیں گے، لیکن اس سلسلے میں ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ تمام امپورٹرز کو فوری طور پہ یہ ریلیف دینے کے لیے اپنا خصوصی کردار ادا کیجیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری صنعتوں کو بہت را مٹیریل اور ضروری مشینری درآمد کرنا پڑتی ہے، جس پر 100% کیش مارجن بھی ادا کرنا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام امپورٹرز کے لیے جنہیں 100% کیش مارجن کی پروویژن جن پہ لاگو ہوتی ہے انہیں اس پہ پروفٹ ضرور دیا جائے. اس کے علاوہ ان پر ریگولیٹری ڈیوٹی، کسٹمز ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی بھی ادا کرنا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ود ہولڈنگ ٹیکس، زیر التفا ریفنڈز اور متعدد بار آڈٹس، یہ وہ سب مسائل ہیں جس سے بزنس کے کمیونٹی کے لیے کاروباری سرگرمیاں رکھنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. ان کے علاوہ ہمیں شدید ڈیویلیویشن کا سامنا ہے اور 17% کے قریب پالیسی ریٹ کے ساتھ فیول، بجلی اور گیس کے بڑھتے ہوئے ٹیرف کی صورت میں ہائی انرجی کاسٹ کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، جس سے ہماری کمپیٹیٹیونیس بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. ہمارے خیال میں ان اکنامک کرائسس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف توجہ نہیں دی، جس کے نتیجے میں ہمارا امپورٹ بل بڑھتا ہی چلا گیا، جو آج بلند ترین تجارتی خسارے کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. تاج برادری وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے براڈ رینج آسٹیریٹی میئرز لینے کے اقدام کا خیر مقدم کرتی ہے، جس کے تحت تمام سرکاری اداروں کے اخراجات میں 15% کمی کی جائے گی. ابھی ہمارے حکمرانوں کو بھی اس طرح کے مزید فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ بجٹ خسارے کو کم از کم سطح پر لانے میں مدد مل سکے. وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں اپنی ترجیحات کو ری پرائیورٹائز کرنا پڑے گا. ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے کو نمبر 2 پر لانا چاہیے اور امپورٹس کو کم کرنے کے لیے اس کو نمبر 1 پہ آنا چاہیے. یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم اپنے ملک میں انڈسٹریلائزیشن اور لوکلائزیشن کو فروغ دیں. موجودہ معاشی حالات اس بات کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیوٹی سٹرکچر کو ریویو کریں. ایسے تمام را مٹیریلز جو پاکستان میں نہیں بنتے ان پر ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کیا جائے.
یہاں کچھ ایسے سیکٹرز میں کچھ ایسے مافیاز بھی ہیں جو اپنی پروٹیکشن کے لیے ایسی آئٹمز پر کسٹمز ڈیوٹیز زیادہ لگوا دیتے ہیں جو پاکستان میں بنتی ہی نہیں ہیں. اس سے بھی ملک میں انڈسٹریلائزیشن پروسیس کو نقصان پہنچتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جنگی بنیادوں پر نئے ڈیمز اور واٹر ریزروائرز بنائے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سولر انرجی پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے رینیویبل ریسورسز سے سستی بجلی مل سکے گی اور ہمارا فاسل فیولز پر انحصار بھی کم ہو جائے گا. حکومت اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو کم ریٹ پر لون پیکج مہیا کرے.